السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اتنے سارے ٹاپکس پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، ڈسکشن بھی کرتے ہیں. ایک چیز بہت زیادہ ہمارے یہاں پوائزن زہر کی طرح پھیلتی جا رہی ہے، اور اس کی ایکسپینشن جو ہے رک نہیں رہی، اور وہ اتنی خطرناک اور زہریلی. آپ سوچیں وہ کیا چیز ہے جو انسانوں کو رشتوں سے، ہر چیز سے دور کر رہی ہے. اور وہ کیا چیز ہے جس سے اس میں جو اس کو اپنائے اور جو اس کو کرے تو اللہ کی لعنت، گناہ شدید، اور رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. پھر وہ شخص کیا بچے گا؟ یہ بتائیے. وہ شخص کس طرح سے کہیں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے گناہوں سے، سزا سے اور لعنت سے، جب اللہ، رسول، فرشتے سب کی لعنت آ جائے؟ اور وہ چیز ہے تعصب. کون سا بھی تعصب ہو، کوئی سا بھی، چاہے وہ لنگوسٹک ہو، لسانی ہو، یا وہ مذہبی ہو، سیکس جو ہوتے ہیں ہمارے منہ سے، فرقہ واریہ جسے کہتے ہیں، اور چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو. اب یہ سب چیزیں جو ہے نا کہ بڑے فخر سے قرآن پڑھا ہوا ہے، دین سیکھا ہوا ہے. چلے مسلمانوں کی بات کر لیں، ہم اسلام میں زیادہ چیز ہے نا. چلے ہو سکتا ہے کسی اور مذہب میں اس چیز کو خالی برا مانا جاتا ہو، تعصب کو، نسل پرستی کو، لیکن اسلام میں تو سخت مانا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع، لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفیٹ، صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنے پیروں تلے کچلتا ہوں سارے دعووں کو جو رنگ، نسل کی بنیاد پہ اور زبان کی بنیاد پہ کیے جاتے ہیں. تو آپ سوچیں جس چیز کو اللہ کے رسول نے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج کے وقت اپنے پیروں تلے کچل دیا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کتنی ملعون اور کتنی غلیظ اور کتنی گندی اور کتنی جراثیم سے بھرپور بیکٹیریا والی وہ چیز ہوگی. اور اس کو اپنائے بیٹھے ہمارے بڑے بڑے رؤسا، شرفا، اشرافیہ اور ہمارے علماء، بہت سارے لوگ، عام لوگ، کہ اپنے چھوٹے چھوٹے سیکٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہنگامہ آرائیاں ہوتی ہیں، پھٹے فساد، یہاں تک کہ زخمی کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں اور قتل تک ہو جاتے ہیں. اور حقوق جو چھینے جاتے ہیں اس کا تو خیر بات ہی چھوڑ دیں. آپ اتنے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، سب کو چھوڑ دیں. اب عربس کو دیکھ لیں، کس بات کا فخر ہے ان کو؟ جب کہہ دیا گیا کہ وہ عربی اور اجمی میں فرق نہیں ہے، تو کس بات کا فرق ہے اتنے آپ کو؟ اور آج عرب کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو چلو بڑا اچھا آپ نے کیا ہے، دنیا میں ایکسپینشن ہوئی، آپ گئے، آپ نے فتوحات کی، آپ نے سائنس میں ترقی کی. آج وہ لوگ کہاں گئے؟ وہ تو عرب میں رہتے ہی نہیں ہیں. آج تو عرب میں رہنے والے جو ہیں وہ باہر کیا ہوئے، اجمی تھے جو بات وہاں 3 نسلوں بعد وہیں کے ہو جاتے، تو عرب ہو گئے وہ. لیکن یہ جو ہے اس کا کیا کہیں گے آپ اس پہ کہ آج ان کو فخر اس بات پہ، جبکہ نہ وہ اسلام سنبھال رہے ہیں اور نہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں. جو حشد غزہ میں ہوا، کچھ چون چنا کی انہوں نے؟ کوئی اٹھا؟ کوئی نہیں اٹھا. اور کس کے طاغوتی طاقتوں سے، شیطانی طاقتوں کے ساتھ مل کر ان کی دوستیاں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈانس کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، ان کو اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، ان کے روب میں آ رہے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم تو عرب ہیں، بڑا فخر ہے آپ کو، کعبے کے متولی ہیں، حرمین الشریفین کے. یہ اس طرح بچت نہیں ہونے والی. آپ کعبے کو غسل دینے سے بچت نہیں ہوگی. غلاف کعبہ آپ لوگوں نے جا کر کے ایپسٹین فائل میں پتہ چلا کہ ملعونوں کو دے دیا کہ جو ان کو زمین پہ بچھا کے بے عزت کر رہے ہیں اس کو. تو بھائی ہمارے یہاں بات جاتے ہیں، ہمارے یہاں اس قدر چیز ہے یہ، اس سے یہ آپ کو سیدھا جہنم میں لے آئیے، سیدھا، کہیں سے بچت نہیں ہے. اور عذاب. بھائی گائے وہ خان صاحب، بھائی ہم پٹھان ہیں. ارے بھائی کیا ہم پٹھان ہیں؟ ایک تو پٹھان کا ہی نہیں نکلتا پٹھان میں. تو کیا کروں میں؟ کوئی کیا کرے، باقی لوگ کیا کریں؟ وہ ہم ایسے ہی ہیں، ہم پاگلوں کی طرح چیخنے لگتے ہیں، ہم بیوقوف طرح بولتے ہیں. یار تم تو بے عزت کر رہے ہو اپنے قبیلے کو، اپنے قوم کو. تمہارے بڑے اچھے اچھے لوگ گزرے ہیں. شیر شاہ سوری کتنا زبردست بادشاہ گزرا ہے، وہ سمجھدار کتنا آدمی تھا، زبردست. کیا اس کے طریقے تھے، کیا اس کی حکومت تھی، اور کیا اس کے نظام تھا اس کا. اور اس طرح کتنے لوگ گزرے ہیں. آپ ان کو کیوں نہیں اپنا رہنما بناتے؟ ان کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کے قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں آج بھی ہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہیں. میرے اتنے سارے جاننے والے ہیں، میں تو بچوں کی شادیاں پٹھانوں میں ہوئی ہیں، پنجابی میں ہوئی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، لیکن وہ تک شرمندہ ہوتے ہیں. یار یہ عجیب قسم کی نسل ہے. کوئی ہمارے جو ان پڑھ جاہل، جن کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، وہ جو حرکت کرتے ہیں ان کو سیاسی لوگ اور یہ مذہبی جو سیکٹس ہیں یہ لوگ ابھارتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور وہ جاتے شور مچاتے ہیں اور دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں. تو امپیکٹ کیا پڑتا ہے، کیا امپریشن پڑتا ہے کہ نفرت کے پٹھان تو ایسے ہوتے ہیں، فسادی ہوتے ہیں، جنگلوں کی طرح چیخنے لگتے ہیں، عقل وقل کام نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہے. دوسری بات ہے اور پنجاب کی کوئی گالی نہیں، پنجاب کی کوئی گالی نہیں، اور پنجاب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. لاہور ہے. ارے بھائی آف کورس لاہور ہے، اسلام آباد ہے، پنڈی ہے، کراچی حیدرآباد ہے. یہ نان سینس. آپ کو اپنے جگہ سے محبت ہے، اچھی بات ہے، جو جہاں کا ہوتا ہے اس کو ہونا چاہیے، خیال میں اون کرنا چاہیے اس کو جگہ. اور اسی طرح سے بس پنجاب جیسے کوئی دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے، بیشتر پنجاب کے لوگوں سے. اور پھر پنجاب کے ہی لوگ، پنجاب کے ہی بڑے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے اسکالرس، وہ آ کے میڈیا بھی بولتے ہیں کہ ہمیں اتنی شرم آتی ہے کہ ہمارے پنجاب
میں جو پنجابیت ہے، پنجاب برا نہیں ہے نہ پنجابی برے ہیں، لیکن پنجابیت وہی آ گیا سیکٹ. آپ نے ایک طرح سے فرقہ بنا لیا، ایک لسانی اس پر بنا دیا. اس میں کیا ہے کہ اگر آپ وہاں رہتے ہیں آپ کا کیا کما لیں، اور کوئی کیا ہمیشہ کا وہاں کا تھا، سب کہیں سے آئے. اصل پنجاب کے لوگ کون ہیں پتہ ہی نہیں. آپ پتہ کریں کون کہاں سے آئے. تو کوئی کہیں سے آئے، وہ کہیں سے آئے. تو کیا پنجاب زمین زرخیز تو اللہ نے بنائی ہو، زمین تو بہت ساری زرخیز ہے، پورے ایسٹرن یورپ، پورے یورپ بلکہ زرخیز ہے. افریقہ میں کتنی زرخیز زمین ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ اس پر پتہ نہیں کیا آپ کو محبت مل جائے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ کہنا کہ پوری دنیا میں کوئی جگہ نہیں ایسی نہیں، جیسے ہندوستانی بولتے رہتے ہیں کہ پوری انڈیا میں، انڈیا کے علاوہ پورے ورلڈ میں سوائے انڈیا کے کوئی جگہ ایسی نہیں. بھائی خصوصیات ہیں. سب زیادہ تو مسلمانوں کی جو وہاں پہ کارروائیاں ہیں، جو مسلمان حکومت کی، اور اتنے سارے ونڈرز آف ورلڈ، تاج محل اور کیا کیا ہے دنیا دیکھنے آتی ہے، وہ اٹریکشن ہو جس مسلمانوں کے خلاف آج کا ہندوتوا والے شور مچائے ہوئے ہیں، وہ بھی خام خام ہے وہاں پہ. ہندوستان میں ہندو بہت سارے سکھ پریشان ہیں، بھائی ہم تو ساتھ مل کے زمانے سے آتے ہیں، زمانے سے رہے. ابھی تو خطرہ نہیں تھا، آج خطرہ ہو گیا. اس لیے سارا فساد مچانے والے، فسادی جو ہوتے ہیں زمین پہ فساد مچانے والے کا ذکر آیا صاف قرآن میں کہ فسادی ہیں یہ لوگ. ان کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے دعاؤں میں، اور ان کی سازشوں سے بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے. یہاں سندھی کلچر چلا آ رہا ہے، وہ بھٹو زندہ ہے، ٹھیک ہے بھائی، تو اپنے دل میں بھٹو کو زندہ رکھو. سب کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، کسی پہ کوئی تنقید نہ کرے. سب کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں. یہ تھوڑی نا تم نون لیگ کو پسند کرتے ہو، تم پٹواری ہو، اور میں جو فلانا ہوں تو میں وہ یوتھیا ہے. ارے یار سیاسی بنیاد پہ آپ نے کر لیا. بحث موبائل سے شروع ہوتی ہے، خاندانوں میں، گھروں میں سیاسی بنیاد پہ بحث شروع ہو جاتی ہے. اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے سب کا. تھوڑا بہت آپ دلائل کے ساتھ ان کو پیش کریں کہ بھائی ہم اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح کیوں ہے یہ ہے. اور اگر وہ پروف نہ کر سکیں یا وہ مانے نہیں تو آپ اس کو وہیں چھوڑ دیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اس پہ آگے نہیں چلاتے، بحث فضول میں نہیں کی جاتی. لیکن نہیں جی، وہ تو ڈٹ کے بیٹھ گئے. اب تو ہم تو ثابت کر کے لائیں گے، گردن سے پکڑ کے لائیں گے گریبان سے کہ مانو ہماری بات، کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. واہ. تو بھائی اسی طریقے سے وہ شیعہ سنی اور بریلوی دیوبندی، اب تو بریلوی میں بھی دو ہو گئے ہیں، وہ ایک پپا والے اور ایک الگ، کہ وہ کسی پیچھے نمازی نہیں پڑھتے. بھائی کیوں نہیں پڑھتے؟ شاید دنیا بے وقوف ہے. امام کعبہ کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، اب آپ نہ پڑھیں، جائیں جو چاہیں کریں، اب پیچھے نہیں پڑ رہا، وہ آپ کو سمجھا دیا، بول دیا. لیکن جن لوگوں نے یہ فرقہ پیدا کیے نا، الگ الگ ٹکڑے کیے، کتنے بریلوی لوگ ہیں جو ان کے خلاف انتہائی جو سخت ہیں، جو کسی اور کے پیچھے نمازی نہیں پڑھتے، ان کی مسجد بھی الگ بناتے ہیں اپنے ساتھ. ہم تو جا کے پڑھ لیتے ہیں آپ کے پیچھے، ان کی مسجد میں کوئی بھی جا کے پڑھ لیتا ہے. میں نے شیعہ حضرات کو دیکھا ہے بہت سے کہ سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں، مرضی، یہ بھی ایک حصہ ہے سنت کا. لیکن اور میں نے خود پڑھا ہے، میں نے اہل تشیع کے اس میں مسجد میں جا کے نماز پڑھی. ایسا ہوا، کسی نے کچھ نہیں کہا. کوئی حرم کے پڑھا تھا، کوئی ہاتھ چھوڑ پڑا، حرم میں چلے، حرمین میں ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو بھائی سب اپنے اپنی قبر میں جائیں گے، سب اپنا اپنا حساب دیں گے. لیکن آپ تو یہاں پہ سرٹیفکیٹ لے کے آتی یونیورسٹی بن کے چلا آتے ہیں ہر ایک کہ بھی ہم تو ابھی ہم فیصلہ کریں گے تم جنتی ہو کوئی دوزخی ہو. How can you say that somebody is going to hell or paradise? Who are you? Who the hell are you? کس نے صدا اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ تمہارے لیے اتارا ہے کہ بھائی جاؤ اور یہ کرو، کوئی ہری پگڑی باندھ دے، کوئی لال پگڑی باندھ دے، کوئی سفید پگڑی باندھ دے اور جا کے بولے کہ میں چودھری ہوں یہاں پہ. آف کورس ناٹ. وہی حال ہمارے یہاں سب سے خراب، پاکستان میں سب سے بڑا زہر جو ہے نا وہ اسی کا ہے، سیکٹس کا، اور سیکٹس کے علاوہ لنگوسٹکس کا. آپ کو اپنی قومیت کے اوپر، آپ کی زبان کے اوپر کس بات کا فخر ہے؟ تو کیا ہو جائے گا اگر آپ سرائکی بولتے ہو نہیں بولتے ہو؟ کیا ہو جائے گا اگر پنجابی بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ اصل تو ہمیں بینگ اے مسلم عربی بہت اچھی آنی چاہیے تاکہ قرآن پڑھے سمجھے خود کہ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. تو ہمیں تو سندھی پڑھائی جاتی ہے، پنجابی پڑھائی جاتی ہے، سب پڑھائی جاتی ہے، زبان انگلش پڑھائی جاتی ہے، اردو پڑھائی جاتی ہے، لیکن عربی نہیں پڑھائی جاتی. کتنا عرب، جب عرب لیگ بنی تو کہا کہ پاکستان کو اپنی زبان عربی کر لیں، نیشنل اناؤنس کر دیں تو ہم آپ کو عرب لیگ میں لے لیں گے. نہیں. اور اردو بھی ایک زمانے بعد، کتنے زمانے بعد پاکستان بننے کی ایز اے نیشنل لینگویج اپروو ہوئی ہے. لکھا ہوا تھا لیکن ابھی تک سائن نہیں ہوا تھا. وہ ہوا آئی تھنک میاں صاحب کی کسی گورنمنٹ کے دوران ہوا تھا یہ. تو آئی تھنک رائے شریف کے زمانے میں یہ ہوا تھا ڈکلیئر. تو گوگل نے فوراً تھرڈ بگیسٹ لینگویج پہ گوگل نے دے دیا کہ اردو ہے، کیونکہ زبان کو لکھنے نہیں بولنے پہ دیکھا جاتا ہے. پورا ہندوستان بیسیکلی اردو ہی بول رہا ہے، چاہے ہندی کہیں اس کو، وہ اردو ہے. اور اردو کی میں بتا دوں کوئی الگ نہیں ہے، وہاں پہ ہندو اردو، بہت ہندی اردو ہونے لگا ہے ہندوستان میں. کیا بے وقوف ہیں، عقل نہیں ہے. وہاں کے اسکالرس کو سنے، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں جانتے ہیں، جو ان کی ریسرچ ہے، انالیسس ہے، تحقیق ہے ان کی، وہ کہتے ہیں یار اٹ از اردو، آل از اردو آف ڈفرینٹ ٹائپ آف اور ڈفرینٹ ڈائلیکٹس آر دیئر.
کہ جس جگہ کی ہیں وہاں پہ وہ کیسے بول رہے تھے. وہاں پورے ہندوستان میں مختلف زبانیں ہوتی ہیں, اردو مختلف طریقے سے یا ہندی کہہ لیں مختلف طریقے سے بولی جاتی ہے. اچھا ہندی کا لکھنے کا اور سنسکرت کا جو پرانا طریقہ تھا وہ اسٹائل ڈفرینٹ ہے, بولنے میں جیسی, تبھی آپس میں بات ہو جاتی ہے آرام سے, ڈرامے فلمیں سب سمجھ میں آ جاتے ہیں پاکستان انڈیا میں. لیکن بنگالی سے الگ ہے, ان کا لکھنے کا الگ ہے, وہ بولنے میں بھی الگ ہے. لیکن جو ہندی ہے وہ اس میں آپ نے وہی بدے بدے پیور ہوتے ہوتے اس میں فارسی کے اور عربی کے مطلب بہت سارے الفاظ آئے اور وہ اور اچھی نفیس ہو گئی. اور اس کا نام آخر میں جا کے اردو پڑھا. اردو مطلب لشکر, یعنی کہ وہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو فوج تھی اس میں سارے دنیا کے لوگ تھے, اس میں ٹرکش بھی تھے, سب لوگ آئے ہوتے نوکری میں, تو سب مل کے لشکر والے بولتے تو ایک زبان بن گئی, تو اس میں بہت سارے الفاظ اور آ گئے, تو اور زیادہ نکھار آ گیا اور نفیس ہو گئی. مرزا غالب اتنے بڑے شاعر, وہ ان کا فارسی کا بھی کلام ہے اور اردو کا بھی کلام ہے. یعنی اردو اچھی طرح سے مغلز کے زمانے میں آ چکی تھی اور بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھی. اسی وجہ سے کوئین وکٹوریہ اردو سیکھ نہیں تھی مغلز کے زمانے میں. تو لکھنے کی خطاطی اصل جو اردو جس کو ریختہ بھی کہتے ہیں دہلی میں, تو اس طرح اردو لکھنؤ کی لکھنوی ہے, اور اس کو ایسے ہی کہتے تھے بہت حیدرآباد تک کی اردو, وہ بھی اردو ہے. وہ سب کے الگ الگ نام ہیں, بیسیکلی سب اردو ہے. اب ہمارے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ اس کو بہرحال ایک خام میں تعصب, زبان کا تعصب, کہ مسلمانوں کی زبانیں زیادہ ہیں. جب تک ان کی فلم انڈسٹری کی اور کی زبان پہلے تو اردو سکھا کے بلوائی جاتی تھی, ڈائلاگ یاد کروا کر, اور اب بھی یہی کرائٹیریا, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے خلاف کر رہے ہیں. زیرا جیرا بول دو, یہاں تک کہ انگلش کے الفاظ کو بھی ہندی جیسے بنا رہے ہیں. زیبرا ہے تو زیبرا کو زیبرا بولو, جیبرا بول دو. تو وائی آپ انگریزی کو بھی ہندی بناؤ گے, سنسکرت, ناٹ نان سینس. تو یہ بیوقوفیاں سب کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ قابل و پڑھے لکھے لوگ بھی کر رہے ہیں. تو اس سے بچنا ہے ہمیں سختی کے ساتھ, کہ اگر ہم اپنی دنیا تو صحیح اچھی کریں اور آخرت بہت اچھی کریں, اور اللہ رسول کی لعن تان کے اندر نہ آئیں, فرشتوں کی لعنت نہ پڑے ہمیں. سوری, ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے ہو رہا ہے اس بنیاد پہ, چاہے سیاسی بنیاد پہ ہو رہا ہو, چاہے وہ مذہبی بنیاد پہ ہو رہا ہو, کسی کو کاٹا جا رہا ہو, کسی کو نیچے دکھایا جا رہا ہو, کسی کو زبان کی بنیاد پہ, کسی کو فرقے کی بنیاد پہ, اس کو نوکری اوپر نیچے اس کی ترقی روکنا, اس کو ترقی دے دینا, چمچہ گیریاں, یہ سب چیزیں سب اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھی جانے والی ہیں. اللہ کے تعالیٰ کے ہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور آپ سب کیا جواب دینے کے تیار ہیں اس کے لیے. وہاں کوئی سوچ, کوئی بچت, کوئی فرار نہیں اختیار کر سکتا. مائنڈ اٹ. اگر اپنی بچت کرنی ہے تو عقل سے سوچیں, سمجھ سے سوچیں, بہکانے میں نہیں آئیں. یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو اپنی اوپر گدیاں لینے کے لیے نوجوانوں تک کو مروا دیتے ہیں اور ان کو ایسے یوز کرتے ہیں جیسے وہ کوئی ان کے لیے قربانی کے بکرے ہوں. جیسے جلوس میں کس طرح بلا بلا کے کروایا جاتا ہے یہ سب کیا سیاسی بنیاد پہ بڈھے بیٹھے ہوئے, زمانے گزر کے, اور نوجوان جنہوں نے دنیا نہیں دیکھی ان کو مروانا کٹوانا, یہ میری خاطر مرے, میں آ کے گدی بیٹھ جاؤں. اور عوام بھی انتہائی احمق اور بیوقوف, فول, ایڈیٹس چلے جاتے ہیں پھلے ڈالتے ہیں ان کے پیچھے. کچھ نہیں ہونے والا, صرف اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں. باقی فیصلہ آپ کے اوپر. دو میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.